کیا؟ آپیا نے جو ہی اپنا بستہ کھولا اور اس میں سے 500 روپے کا نوٹ غائب پایا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کلامی کی اور پھر اپنے بستے میں سے تمام کتابیں باہر نکال کر اپنے بستے کا اچھی طرح معائنہ کرنے لگی۔ آپیا کے اسکول والے ٹھیک 2 ہفتے بعد تمام طلبہ کو تعلیمی دورے کے لیے ایک تاریخی مقام پر لے جا رہے تھے، اس لیے آپیا نے اپنے ابو سے 500 روپے لیے تھے۔ آج پیسے جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی۔ اس نے اپنے بستے سے تمام چیزیں نکال کر باہر پھینک دی تھی، مگر پیسوں کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر زینب پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ دے کر وہ چونک اٹھی۔ زینب ایک غریب لڑکی تھی، اس لیے وہ فیس جمع نہ کرانے کی وجہ سے اسکول کے کسی پروگرام میں نہ جا پاتی تھی۔ آپیا نے سوچا کہ آخر زینب کے پاس 500 روپے کہاں سے آئے؟ یقیناً زینب نے اس کے پیسوں میں سے پیسے چرائے ہوں گے۔ آپیا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے اچانک زینب کی گردن پکڑ کر زور سے ہلا دی۔ زینب کی آنکھیں حیرت اور خوف کی وجہ سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے گھبراتے ہوئے بولا۔ میں تو وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ میرے بستے سے پیسے چوری کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بھلا کیوں تمہارے پیسے چوری کرنے لگی؟ کیا تم کو میں اتنی گئی گزری لگتی ہوں؟ زینب آپیا کا ہاتھ اپنی گردن سے چھڑاتے ہوئے بلند اور سخت لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں مسہرا کے پاس، تمہیں تمہاری کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے آپیا اسٹاف روم کی طرف جانے لگی۔ غصے میں اس نے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا تو اسے کاغذ جیسا کچھ محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے وہ کاغذ اپنی جیب سے نکالا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ 500 کا نوٹ تھا۔ اسے اس وقت یاد آیا کہ صبح اسکول سے نکلتے ہوئے اس نے وہ پیسے اپنے بستے سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیے تھے۔ شرمندگی اور ندامت کے مارے آپیا کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس کی ذرا سی غلط فہمی نے اس کی غریب سہیلی کا دل توڑ دیا تھا، اور اب شاید اس ٹوٹے دل کو جوڑنے کے لیے معافی کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی ہی نہ تھا۔